اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ اور آپ کے اہل خانہ کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہے اور خیر و برکت کی دعائیں بھی۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی دوسرے کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھاتا ہے۔ یہ حدیث مبارک صحیح بخاری میں روایت کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے جو اسم مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سننے کی سعادت حاصل کی ہے اور جو حدیث پاک ہم نے سماعت کی ہے، اسی میں ہمارا آج کا موضوع پنہاں ہے۔ شدت پسندی، وہ کسی بھی رویے کی ہو، کسی بھی سطح کی ہو، اس کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے۔ عدم برداشت، ہم اس کے موضوع پر آج بات چیت کریں گے، اسلامی نقطہ نظر سے، نفسیاتی پہلوؤں سے، معاشرتی اور سماجی اس کے جو اسباب و عوامل ہیں، اور یہ کوشش کریں گے کہ ہم جان سکیں اور کافی حد تک اس مسئلے پر قابو پا سکیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نوعیت کی گفتگو کا اور اس نوعیت کے موضوعات کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو قرآن کریم میں ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ آپ ایک دوسرے کو اچھائی کی، حق کی اور سچ کی اور بہتری کی تلقین کرتے رہیں۔ کسی بھی لمحے کوئی چیز کسی کے دل و دماغ میں اثر انداز ہو سکتی ہے اور اس کے فوائد نکل سکتے ہیں۔ اسلام وہ اپنے نام ہی میں آپ دیکھ لیجئے ایسا مذہب ہے جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، جس میں دوستی ہے، جس میں صلح ہے، جس میں کسی بھی نوعیت کے تشدد کا کوئی گزر ہی نہیں ہے، اور عدم برداشت کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اس روشنی میں اگر ہم پرکھیں تو سچ جانیے، ہم اپنے معاشرے کے بارے میں، خود اپنے بارے میں اور اپنے قریبیوں کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ ہونا محض ڈگری حاصل کر لینا نہیں ہے، بلکہ تعلیم یافتہ وہ ہے جو تہذیب یافتہ ہے، جو مہذب ہے۔ ہمارے ایک ہمسائے ملک میں ایک لفظ بے تربیت ہے۔ بے تربیت بہت بڑی گالی ہے وہاں، یعنی اگر آپ نے کسی کو بے تربیت کہہ دیا تو مسئلہ بہت دور تک پھر چلا جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ ہماری ثقافت میں اور ہماری تہذیب میں ادب کو اور تہذیب کو اور تربیت کو اور آداب شناسی کو کتنا ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا ازلی، ابدی اور سرمدی پیغام ہے، ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اس میں قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی گئی ہے اخلاقی رویوں کے بارے میں، اس لیے کہ یہ اخلاقی رویے ہی ہمارے جو معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر استوار اور مستحکم کرتے ہیں۔ ادروائز تو سارے اس کے جو اجزاء ہیں معاشرے کے وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے اور کوئی نتیجہ اس کا بہتر صورت میں نکل نہیں سکے گا۔ حال ہی میں ملتان میں ایک عظیم شاعر اسلم انصاری کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا بہت خوبصورت شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، پھر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمارے عہد کی نیکی ہے نرمی گفتار، ہمارے عہد کی نیکی ہے نرمی گفتار، صبا کے لہجے میں ایک حرف دل نشیں کہنا۔ ہم اپنے میڈیا، اپنے سوشل میڈیا، اپنی سڑکوں پر ہر طرف دیکھیں کہ ہم کس طرح کی قوم ہیں۔ ان موضوعات کو ایڈریس کرنے کے لیے آج ہم بہت ہی محترم مہمان تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب محمد زبیر صاحب، صبح نور کے ناظرین ان سے واقف ہیں، تصوف پر ایک صاحب مطالعہ اور صاحب تجزیہ دانشور ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان بہت قابل احترام ڈاکٹر کاشف فراز احمد صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماہر نفسیات ایک بہت معمولی سا لفظ ہے جو ہم کاشف صاحب کے لیے کہہ سکتے ہیں۔
ایک صحیح معنوں میں دانشور کو جن صفات سے اور جن علوم سے آگاہ ہونا چاہیے اور جس طرح فعال ہونا چاہیے اور جس طرح ایک تعمیری کردار معاشرے میں ادا کرتے رہنا چاہیے، اس طرح کے یہ ایک شخصیت ہیں، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ پہلے بھی تشریف لاتے رہے، اب بہت وقفے کے بعد آپ تشریف لائے ہیں۔ ہماری تیسری آج کی مہمان محترمہ ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ ہیں، بہت نامور ماہر نفسیات ہیں، پریکٹس بھی کرتی ہیں اور لکھتی لکھاتی بھی بہت ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، بہت صاحب رائے ہیں۔ دیکھ لیجئے، میں بار بار یہ اس لیے دہراتا ہوں ناظرین کرام کہ محض علم اور محض مطالعہ کافی نہیں ہے جب تک ہم میں تجزیے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، اور جو کچھ ہم نے اخذ کیا ہوا ہے مطالعات سے وہ ہم کسی بھی طرح دوسروں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہیں، تو ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں اس مطالعے کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کی تشریف آوری کا خصوصی شکریہ۔ پہلا سوال ہم کرتے ہیں جناب محمد زبیر صاحب سے کہ صبر و تحمل اور برداشت اور درگزر، اس کی دینی اہمیت کیا ہے، قرآن و حدیث نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور کیا اس کے کچھ فوائد ہیں؟ فوائد ہوں گے تو تبھی اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان اللہ، ہوا سماکم المسلمون۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ٹائٹل پسند کیا نا، جو نام، وہ اسلام کا ٹائٹل ہے، دارالاسلام کا ٹائٹل ہے، اور اسلام جو ہے وہ شجر سایہ دار ہے، یعنی جس کے نیچے لوگ آ کے پناہ لیتے ہیں۔ اور جو ہمارا اللہ ہے وہ تو صفت حلیم سے متصف ہے، اور جو ہمارا نبی ہے وہ سراپا خلق عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے، ہم تو اسلام ہے ہی چونکہ امن و امان، سلامتی، آشتی، صبر و تحمل، اس کا نام اسلام ہے۔ ایمان ایمان سے ہے کہ آپ نے دوسرے کو امان بخشنی ہے، ٹھیک ہے، اور مومن بھی وہی ہے جو دوسروں کو امان بخشتا ہے اور خود مامون ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو جو مسلمان ہیں نا، ان کا تو امن و آشتی سے، ٹھیک ہے، اور ٹالرنس سے، وہ اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر ہی نہیں سکتے، درست، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ آگے آ جائیں کہ جو قرآن پاک میں آپ نے کہا، آپ نے صبر کا بھی کہا، مثال کے طور پہ صبر کے بارے میں ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اچھا، کیا اللہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ تو حاضر ناظر ہے۔ کیوں کہا گیا خاص طور پہ؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم صبر کرو، تمہارا مسئلہ اللہ حل کر دے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت تمہیں حاصل ہے۔ اسی طرح سے فصبر صبر جمیل، صبر جمیل کا حکم دیا گیا کہ صبر جمیل کرو، پھر صفح جمیل کا حکم دیا گیا کہ اچھے طریقے سے درگزر کر دو۔ ایک وہ مجھے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ کوئی اور عمل تو اچھا نہیں کرتا تھا، لوگوں کو قرض دے دیتا تھا، اچھا، اور پھر اپنا ایلچی بھیجتا تھا اور انہیں کہتا تھا کہ یار اگر تو وہ آرام سے وہ قرض واپس کر دے تو ان سے لے لینا، نہیں تو درگزر کرنا، ہو سکتا ہے اللہ ہماری خطائیں اور لغزشیں میں درگزر کر دے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ وفات پا گیا، اور جب اس سے حساب کتاب کا وقت آیا تو اس نے یہ ساری بات اسی طرح سے بیان کر دی کہ میرے پاس تو یہی عمل ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر سے ایسی حدیث مروی ہیں، مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ جو ایک مومن ہے اس کی جو جان، مال اور آبرو ہے، وہ آج یہ جو مہینہ ہے، یہ جو دن ہے جو بیت اللہ شریف ہے، اس سے زیادہ اس کی حرمت ہے۔ کیا بات! پھر ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ سنا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے کعبہ، تیری بڑی حرمت ہے، تو بڑا عظیم المرتبت ہے، تیری بڑی پیاری خوشبو ہے، تیری بڑی شان ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت جو ہے وہ تجھ سے زیادہ ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے۔ آپ نے قسم کھا کے کہا کہ ایک مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے۔ جب مومن کی اتنی حرمت ہے تو کیا ہم اس کے ساتھ عدم برداشت کا رویہ روا رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ گالی گلوچ کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مومن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا تان اور لان کرنے والا نہیں، جھگڑالو نہیں ہوتا، وہ جھگڑالو نہیں ہوتا، غیبت نہیں کرتا۔ جی، غیبت نہیں کرتا۔ غیبت کا قرآن کریم میں کس قدر یعنی جی فرمایا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، اور فرمایا کہ آپ بالکل یہ پسند نہیں کرو گے برے نام نہ رکھیں ایک دوسرے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ صحابہ کو بلانا، کنیت سے مخاطب کرنا۔ اچھا، یہ ہم آج سن رہے ہیں ویسے کہ آپ کسی کا نام نہ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کنیت سے پکارتے تھے، اور کسی صحابی کی کنیت نہیں ہوتی تھی تو اس کو کنیت
عطا کر دیتے تھے. مطلب عرب معاشرے میں کنیت سے بلانا احترام کی علامت جی احترام کی علامت ہے, عزت دیتے تھے, اور اگر نہیں ہوتی تو خود کنیت عطا کر دیتے تھے سبحان اللہ, تاکہ اس کو نا عزت ہو جائے, ہاں ایلیویٹڈ محسوس کرے. جی وہ ایلیویٹڈ محسوس کرے. تو دیکھیں یہ جو وائلنٹ کمیونیکیشن ہے نا جو ہم کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے حالات ہیں نا, اس میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے جو ہم جہاں پہنچ گئے ہم, اس کی کیا وجہ ہے, تو اس کی ایک میجر جو وجہ ہے وہ ہماری وائلنٹ کمیونیکیشن ہے. درست ہے. تو ہم نے اس وائلنٹ کمیونیکیشن کو, اچھا دیکھیں اسلام کو ہمیں امت وسط کہا گیا ہے. امت وسط کا مطلب اعتدال والی, توازن والی. دیکھیں دو ایکسٹریمز ہیں, ایک ادھر ایکسٹریم ہے ایک ادھر ایکسٹریم ہے. آپ نے اسٹیٹ آف ایکویلیبریم حاصل کرنی ہے تو وہ توازن کی حالت درمیان میں امت وسط میں ہوگی. ویسے بھی فرمایا گیا کہ خیر الامور اوسطها, نہ اتنے سخت ہو جاؤ کہ تمہیں توڑ دیا جائے, نہ اتنے نرم ہو جاؤ کہ تمہیں نچوڑ دیا جائے. خیر الامور اوسطها. صحیح کہہ رہے. تو یہ ہم تو امت وسط ہیں, تو اس لحاظ سے بھی ہم عدم برداشت کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر ہم قائے کے مسلمان ہیں, اگر ہمارے آپ نے وہ جو حدیث شریف سنائی المسلم من سالم المسلمون من لسانی و یدہ, اچھا اس میں نا المسلم کی جگہ ایک حدیث میں الفاظ ہیں اکمل المومنین, اس کو کامل ترین مومن کہا گیا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں, اور جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. اچھا اس میں وہ حضرت علی کی مجھے بڑی پیاری بات پسند آئی کہ دیکھیں اس سے بڑی کیا ٹالرنس ہوگی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے خوارج کا پوچھا گیا کیا خوارج کافر تھے؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ تو کفر سے بھاگ کے آئے تھے اسلام کی طرف. پوچھا منافق تھے؟ فرمایا منافق تو اتنا ذکر نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی پھر کیا تھے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک گروہ تھا جس نے ہم سے بغاوت کی اور ہم نے ان سے جہاد کیا. کیا شان ہے, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر کاشف فراز صاحب, اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی تو اسے مسجود ملائک قرار دیا. ایک شاعر کا کہنا ہے بہت خوبصورت کہ ابن آدم مجھے رسوا سر بازار کرے اور سر عرش فرشتے میری تعظیم کرے. یعنی ہم اس مرتبے سے کہ مسجود ملائک تھے یہاں آ گئے, تو جو شیطان نے چیلنج کر رکھا تھا اس کو پورا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ہم گھروں میں دیکھیں, دفتروں میں دیکھیں, پورے معاشرے میں جہاں جہاں بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پائے. بالکل دور جہالت والا معاملہ ہو گیا ہے. کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, یعنی ایک چھوٹے چھوٹے شداد, نمرود, ہارون, حامان, قارون, فرعون چھپے ہوئے ہیں ہمارے دلوں میں, دماغوں میں. کچھ آپ رہنمائی کریں, کیسے بچیں ہم اس سے, اور یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جی, ایک جو پس منظر آپ نے بیان کیا شعر میں, اور ایک پس منظر آج کے شاعر نے بیان کیا. اس نے کہا کہ بھاگتے کتے نے ساتھی کتے سے کہا بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا. اور یہ بھی پھر ہمارے استاد منظر مفتی صاحب نے کہا کہ جسے کل فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ آج فٹ پاتھ میں مردہ پڑا ہے. اللہ اکبر. یہ وقت کیوں آیا ہمارے اوپر؟ دیکھیے شدت پسندی اس بات کا مظہر ہے کہ سماج میں ایک دوسرے سے رابطہ اور ڈائلاگ کا فقدان ہو گیا ہے. صحیح. میں ہمیشہ اس کی ڈیفینیشن یہ کرتا ہوں کہ مکالمے کے خلاف مزاحمت کا نام شدت پسندی. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت. مکالمے سے انحراف کا نام شدت پسندی ہے. جب تک سوسائٹیز میں مکالمہ رہتا ہے, گفتگو رہتی ہے, جہاں سے آپ نے آغاز کیا آج کی گفتگو کا کہ بات کرتے رہنا چاہیے, کہیں نہ کہیں وہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہے. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر جانا چاہیے اپنے رول ماڈلز کی طرف. صحیح. جب بھی کوئی سماج کا, معاشیات کا, انسان سے جڑا کوئی بھی موضوع کائنات میں آئے, اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا رول ماڈل ہے رحمت کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے, اور کیا کہہ رہی ہے کہ اے محمد تمہیں نرمی والا, تمہیں نرمی والا بنا کر بھیجا. اگر تم ایسے نہ ہوتے تو یہ تمہارے جو پاس لوگ ہیں منتشر ہو جاتے, ارد گرد جو ہیں یہ منتشر ہو جاتے, انتشار کا شکار ہو جاتے. اب اندازہ لگائیے کہ جہاں خاتم النبیین کو سبحان اللہ اس خوبی کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اس لیے بھی لوگ اکٹھے ہوئے کہ آپ کے اندر ایک نرمی تھی. پھر آپ دیکھیے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 43-44 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دونوں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام, سیدنا ہارون, دونوں کو کہا تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس, اور وہ سرکش و باغی, اچھا یہ لفظ بڑے اہم ہیں, وہ سرکش و باغی ہو گیا ہے, اس سے جا کر نرمی سے بات کرنا. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے یا اپنی اصلاح فرما لے, ٹھیک ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا نرمی سے بھی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے, ڈرایا بھی جا سکتا ہے. اس کے لیے آواز اونچی کرنا, شدت پسندی رکھنا, گالی دینا, برے القاب استعمال کرنا. سورہ حجرات
पूरी की पूरी सूरा जो है बेशक। आदाब मुआशरत, आदाब रसालत की खूबसूरत तरीन गुलदस्ता है। कोई शक नहीं। बता दिया कि एक मुआशरे में इंसानों को कैसे रहना है, और ये भी कहा कि जमनीयत पारा पारा हो जाती है अगर तुम इसको भूल जाओ, इसको छोड़ दो। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि दीगर दुनिया से हमारा बहुत मुख्तलिफ शिद्दत पसंदी का पस मंज़र भी है जी। और प्रैक्टिस भी है। सही। हमने देखा कि हमारे यहाँ इनफरादी, मजहबी, इल्मी और सियासी बिल्कुल। 4 बड़े शोबों की लीडरशिप का बहुत बड़ा कसूर है। ऐसा ही मैं इसमें आवाम को कसूरवार नहीं ठहराता। शिद्दत पसंदी दरअसल हमारे लीडरशिप में है। जी। आवाम तो बेचारी बहुत ही बर्दाश्त करती है। मैं समझता हूँ जितनी इनमें बर्दाश्त वैसे सही कह रहे है हैं। शायद ही कायनात में किसी और कौम में ये ये बर्दाश्त हो। बड़े ही हौसले वाली बड़े कौम है। हौसले वाली कौम है। अब देखिए कि ज़ाविये निगाह डिफरेंट हो सकता है इंसानों का। वो ज़ौक़ ने कहा था ना कि गुलहाए रंगा रंग से है ज़ीनत चमन, ज़ीनत चमन, और इस ज़ौक़ इस जहाँ में है ज़ेब इख्तलाफ में। जी। तो एक नुक्ते नज़र का इख्तलाफ हो सकता है। खलील जिब्रान ने बड़ी कमाल की बात की एक सर, उसने कहा मुझे आपकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, और है, वाह, लेकिन आपको आपकी राय का हक देने के लिए मैं अपनी जान पर भी खेल सकता सुभान हूं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये जो एक नुक्ता है नज़र को, तनव्वो को, इस गुलदस्ते को संभालना है, ये जिम्मेदारी लीडरशिप की थी। जी। आप अल्लाह के यहाँ कमाल बर्दाश्त देखिए। 6 से 7 अरब इंसान वो हैं जो अल्लाह के आखिरी नबी खातमुल नबीयीन को नहीं मानते। बिल्कुल। अल्लाह तो अर्श पे बहुत सुकून से बैठे हुए हैं। रोजी देता है। बड़ा आसान था सारी 6-7 नेमतों अरब से को उल्टा नवाजा देना। हुआ है, बिल्कुल। बल्कि बाज़ जगह पर तो शायद ज्यादा नवाजा हुआ है। शायद उसमें एक वजह बर्दाश्त भी हो उनकी। जी, ऐसा ही है। मतलब कई एक वजूहात हो सकती है बर्दाश्त भी, कि वो बर्दाश्त करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, दीगर को तो छोड़े, हम तो अपनों को भी बर्दाश्त नहीं करते। जी। जो हमारे यहाँ हाल है इस वक्त, एक जो बहुत बड़ा मुझे गिला है मिंबर से और हमारे उन उलमा से जिन्होंने दीन को खोल में बंद करके, फिरका बंदी के खोल में बंद करके दीन की तशरीह की, आफाकियत से दूर कर दिया। वो जो इल्लामा इकबाल ने कहा था मजहबी फिक्र, रिलीजियस थॉट, एग्जैक्टली, वो नहीं पैदा की, हमने मजहबी पैदा कर दिया। डब्बे बनाए, बहुत डब्बे बनाए आपने, और जो उस डब्बे में फिट नहीं आता, वो जिसको इकबाल ने कहा ना 2 रकत के इमाम, ये 2 रकत के, सब नहीं, डेफिनेटली उसमें इस्तिस्ना मौजूद है, बहुत बहुत बड़े आला लोग मौजूद हैं। सो जब तक इस दायरे से नहीं निकलेंगे, दूसरी जो मैंने अभी आपके सामने इल्मी, जी, मैं अपनी ज़ात की हद तक समझता हूँ कि असातिज़ा स्कूल के हों, कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी के हों, वो सबसे बड़े आलम लोग हैं। ठीक है। मगर उस आलम का क्या करूँ मैं जो नज़रियात को ठोंस रहे हैं, वाह, जो समझा और बता नहीं रहे। मैं उस आलम का क्या करूं कि उनकी गुफ्तगू तहकीक पर मबनी नहीं, सोशल मीडिया पर मबनी हो गई है। इनका काम था पैदा करना। फिर इनफरादी सतह पर, सियासी तौर पर तो मैं कोई बात करूंगा तो वो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। अच्छा, इन्हें अमली नमूना भी तो बनना था इन लोगों को। जी, ये अमली नमूना ही तो बने हैं कि आज जो हमें नजर आ रहा है, ये असल में उसी अमली नमूने के पीछे चले हुए हैं। जो वो कर रहे थे वो हम कर रहे होते हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो कहा था ना, कौन सुनता है फगान दरवेश, कि आज कोई सुनने और आज कोई बात करने वाले नहीं रह गया। किससे बात करें, किसको समझाएं इस बात की। हमने देखा पूरी दुनिया में तब्दीली लाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप सच्चाई से सही और गलत की पहचान करवाएं, ठीक, डायलॉग करें, बात करें। एक होता है बजोरे ताकत, सही। तो हमारे यहाँ जो बात मनवाने के लिए तरीका अपनाया गया वो दूसरा, यानी बजोरे ताकत। अब ताकत के बारे में बड़ी ज़बरदस्त एक हदीस के मफहूम बयान करता हूँ। कहते हैं कि जबर के माहौल में परिंदे भी अपने घोंसलों में मर जाते हैं। वाह। आप इंसानों को किस तरह से, ये जो आज अभी आप सुबह फरमा रहे थे स्मोक कैसी है, जी ऐसा ही है। ये स्मोक मौसम की उतनी खतरनाक नहीं जितनी इंसानी स्मोक खतरनाक है। हाँ, इस वक्त जो हमारे रवैयों की स्मोक है, सबसे बड़ा मसला उसका है। देखिए, मेडिकल साइंस में एक जर्म्स होते हैं, उनको कहते हैं एनएरोब्स। अच्छा, एनएरोब्स जर्म्स जो होते हैं ना, ये घुटन में जिंदा रहते हैं, ये ऑक्सीजन में मर जाते हैं। हाँ सर, ये जो शिद्दत पसंदी है ना, ये जो शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, ये जहालत की घुटन में जिंदा रहती है, इल्म की ऑक्सीजन से भाग जाती है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपके हमें बड़े फ़ायदे हैं, आपके इल्म में और तजर्बे में इतना रंगा रंगी है, वैरायटी है, और वो माशाल्लाह आपके हुस्न गुफ्तार में भी झलकती है। डॉक्टर ताहिरा रबाब साहिबा, ये जो अदम बर्दाश्त है और शिद्दत पसंदी है और तशद्दुद है और तअस्सुब वाले रवैये हैं, ये हम इसको नफ्सियाती आर्जा बीमारी भी करार दे सकते हैं, और आप एक माहिर नफ्सियात के तौर पर इस सब कुछ कैसे देखती हैं और क्या तजवीज़ करती हैं इसका कोई हल? बेसिकली तो बहुत सारे रवैये जो हैं वो नफ्सियाती रवैये ही होते हैं। जब वो एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं
تو پھر ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مسائل بن چکے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ عدم برداشت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیمانہ تھا صبر کا وہ لبریز ہو گیا. اب آپ یا تو کسی کو نقصان پہنچائیں گے یا اپنے آپ کو پہنچائیں گے. ان اینی وے اٹس ڈینجرس. تو آپ کو پھر ہیلپ کی ضرورت ہے. سو ہر وہ چیز جو اعتدال سے اوپر چلی جاتی ہے یا بہت نیچے چلی جاتی ہے وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اور اس مسئلے کو حل کرنا جو ہے بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے, جس میں بہت ماشاء اللہ ہمارے مولاناز ہیں, پولیٹیشنز ہیں ہمارے, اور ہمارے ماہر نفسیات جو ہیں اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم نفسیاتی مسائل کی بات کرتے ہیں تو شدت پسندی کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے. یہ نہیں ہوا کہ آج میں نے آپ کو کوئی بات کی اور آپ نے مجھے ریئیکٹ کر دیا فوراً. نہیں, اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہے. یہ آپ کے بچپن سے اور بچپن سے بھی پہلے ہماری نسلوں سے چلتی آ رہی ہے. آپ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بیسیکلی یہ شدت پسندی جو ہے یہ ایکچولی اس کی روٹ کازز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہمارے انسیسٹرز میں بھی نظر آئیں گی, ہمارے آباء و اجداد میں بھی. لیکن وہ لوگ حلیم زیادہ تھے. مگر جہاں پہ زور زبردستی کی بات آتی تھی تو وہاں پہ وہ اپنے آپ کو ازرٹ کرتے تھے. دو چیزوں میں شناخت کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کیا ہم اپنی بات کو منوانے کے لیے دوسرے کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے اوپر اپنا روب اور دبدبا بٹھانا چاہ رہے ہیں, یا ہم اتنے زیادہ نیچے جا رہے ہیں کہ ہم صرف بغیر سوال کے اس کی بات کو مانے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ جی باتوں میں ایک دوسرے کی بات میں اگر تضاد ہو تو آپ کو یا سوال نہیں کرنا چاہیے یا ڈسکشن بس چپ کر جانا چاہیے. کیونکہ اکثر جب آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوتی ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو لوگ کہیں گے اچھا پالیٹکس پہ بات نہ کرو, ریلیجن پہ بات نہ کرو. واٹ ڈو یو مین؟ مطلب ریلیجن پہ بات نہ کریں آپ, پالیٹکس پہ بات نہ کریں تو پھر کس پہ بات کریں گے آپ؟ یہ کیا ہماری لائف جو ہے یا ہماری لائف کا کوئی بھی فیلڈ جو ہے کیا وہ ریلیجن سے باہر ہے یا پھر کیا وہ پالیٹکس اس کو افیکٹ نہیں کرتے؟ یہ تو دونوں وہ میجر فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی پوری لائف کو افیکٹ کر جاتے ہیں. تو جب لوگ یہ بات کرنا شروع کر دیں کہ دیکھو اس پہ بات نہ کرنا, دیٹ مینس کہ دیٹس دا لیول جہاں پہ لوگ اس بارے میں بات کرنا, سننا اور اس کو ڈسکس کرنا ختم کر چکے ہیں. یعنی ایک کلوز ڈور ہے. اب وہ لانگ آپ کی بات سے مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ اس سے اتفاق فرمائیں گی کہ ہم نے نسل در نسل انفارچونیٹلی یہ نہیں سیکھا کہ اختلاف کیا ہوتا ہے, اختلاف کیسے کرنا ہوتا ہے, اور اختلاف کو رسپونڈ کیسے کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہم نے سیکھا. بالکل بھی نہیں. ہم اس کا آسان حل سمجھتے ہیں کہ دروازہ بند کر دو. ایگزیکٹلی یہی ہماری جو ہے, اگر تضاد نہیں ہوگا, اختلاف رائے نہیں ہوگا تو ہم صحیح پوائنٹ تک کیسے پہنچیں گے؟ بالکل صحیح بات. اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے, میں آپ کی بات نہیں سنوں گی, تو وہ جو ایک شاید جو ایک دریافت ہے چیزوں کی, رویوں کی, لفظوں کی, وہ بھی ایک عمل ختم ہو جائے گا. آپ کی تھنکنگ اور کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ بالکل مسخ ہو جائے گی. تخلیق کا عمل بھی بالکل ختم ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ اس پروسیس کو روک رہے ہیں جہاں پہ ایکچولی جب 2 لوگ بیٹھ کے 3 لوگ بیٹھ کے بات کریں گے اور اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے تو ایک نیا پوائنٹ آف ویو سامنے آئے گا. سو وی ریئلی نیڈ ٹو تھنک آف کہ جب آپ یہ بات کریں گے کہ نہیں مجھ سے اس پہ نہ بات کرو, مجھ سے اس پہ نہ بات کرو, اس سے بات نہ کرنا, یہ ریئیکٹ کر جاتا ہے, اس سے مطلب آپ کے اندر اتنا صبر اور تحمل نہیں ہے کہ آپ بات ہی سن لیں. اس کو ماننا, اس کو ڈسکشن کے اوپر لے کے جانا تو بڑی اگلی بات ہے. یہ بہت ظرف کی بات ہے اور اہل علم لوگ یہ چیز کرتے ہیں. کیا آپ وہ منیمم جو لیول ہے آپ کا, آپ اس کو بھی ایکوائر نہیں کر پائیں گے کہ آپ صرف سن لیجئے تاکہ ایٹ لیسٹ کہنے والا اپنے پوائنٹ آف ویو کو کہہ دے اور پھر آپ اس سے اختلاف کر لیں یا اتفاق کر لیں. دیٹس یور رائٹ, کمپلیٹلی یور رائٹ. مگر اس پروسیس کو مت روکیں. جب کمیونیکیشن کا پروسیس ہیمپر ہو جاتا ہے, آپ اس کو کہیں نہ کہیں کٹ شارٹ کر دیتے ہیں, تو صرف ایک تو آپ کے اندر جو بات ہے وہ اندر دبی رہتی ہے, ایکسپریشن نہیں ہوا, وہ بھی مسئلہ بنتی ہے بہت, یعنی مطلب اندر ہی اندر پکتی رہے گی, غصہ اور نفرت بڑھتی رہے گی آپ کی. لیکن جب وہ ایکسپریس ہو جاتی ہے, جو کہ ہم سائیکولوجیکلی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایکسپریس یور ایموشنز, بیسیکلی آپ ایکسپریس کریں گے تو مینجمنٹ کی طرف جائیں گے. سو اس کے بہت ہیلدی اور انہیلدی ویز ہو سکتے ہیں. چوائس از یور, مگر چوائس تو تب بنے گی جب مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ صحیح طریقہ یہ ہے اور غلط طریقہ یہ ہے. اس طرح کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا اور اس طرح کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا. جبکہ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ سوائے اس کے میری بات نہیں مانی جا رہی تو میں خودکشی کر لوں گا, تم نے اگر مجھے ڈانٹا تو اس کے اوپر تمہاری اور میری بات چیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی.
اتنے ایکسٹریم رویوں تک ہم چلے گئے, ٹالرنس ہماری بہت نیچے چلی گئی ہے. مگر دین اگین اٹس ناٹ اے رسپانسبلٹی آف ون پرسن, اور نہ ہی یہ کہانی ایک دن کی ہے. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہم ری شیپ کر سکیں اپنی سوسائٹی کو, تو ہمیں بیسیکلی اپنے بیسک اخلاقیات کے اوپر کام کرنے کے ساتھ ساتھ سننے اور سنانے کا جو ایک ہنر ہے وہ سکھانا پڑے گا. بہت شکریہ, میں بہت ممنون ہوں. ہم ایک مختصر سا وقفہ ہمیں لینا ہے اور دوبارہ مجھے آپ سے بہت اہم سوالات کرنے ہیں. ناظرین کرام, آپ سن رہے ہیں گفتگو بہت ہی مفید ہے ہم سب کے لیے. اس میں ہماری تربیت کے کئی پہلو ہیں. ہمیں درود پاک سننے کے لیے ایک مختصر سا وقفہ چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا, دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں بہت جلد. السلام علیکم ناظرین کرام, صبح نور میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید. ہم آج تحمل, بردباری, برداشت اور عدم شدت پسندی پر بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے محترم مہمانوں میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ جناب محمد زبیر صاحب, محترم ڈاکٹر کاشف فراز احمد صاحب اور محترمہ ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ. پہلے مرحلے میں ہماری گفتگو جس مرحلے پر پہنچی تھی اس سے آگے شروع کرتے ہیں ہم. محمد زبیر صاحب سے میں بات کروں گا کہ حضور والا آپ نے اشارہ دیا اور سب نے تقریباً اتفاق کیا کہ مکالمہ بہت ضروری ہے. جب تک مکالمہ جاری رہے گا شدت پسندی پر قابو پانے میں آسانی رہے گی. تو اب ہم جو ہمارے رویے ہیں وہ اتنے جاہلانہ ہیں کہ آپ اگر سڑک پر آئیں تو ٹریفک کے قوانین کی دھجیاں اڑتے ہوئے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ہم کتنی مہذب قوم ہیں. قطار بنانے کا ہمیں تجربہ نہیں ہے, ہماری شان کے خلاف ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے جہاں ہمیں اظہار رائے کا موقع ملتا ہے, سچ پوچھئے اس قدر دکھ ہوتا ہے کہ ہم کس لب و لہجے میں بات کرتے ہیں, کس طرح اختلاف رائے کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مذہبی اور سیاسی اور معاشرتی مکالمات میں ہمیں کس نوعیت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اور ایک پڑھے لکھے باشعور انسان کی حیثیت میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکالمہ کسی حد تک ہم کرتے بھی ہیں لیکن ہمیں مکالمے کے آداب کا نہیں پتہ. صحیح. اچھا میں اگر اس کو سم اپ کروں نا تو میں وہ حضرت امام غزالی کا وہ قول ہے کہ الدین کلہ ادب, اصل میں ہم ادب سے محروم ہو چکے ہیں. صحیح. ادب ہی ہماری اساس تھی. صحیح. ہم مکالمہ ضرور کرتے ہیں, ڈائلاگ ضرور کرتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مکالمہ کیسے کرتے ہیں. مکالمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے کے موقف کو سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے ہمدردی سے. جی ہمدردی سے, سمپیتھیٹک کنسیڈریشن ہونی ہے اس کی. آپ اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں لیکن تنقیص نہیں کرنی ہے. آپ نے اس نقطہ نظر تحقیر اور تذلیل تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی بالکل نہیں کرنی. آپ نے اس لیے سننا ہے کہ آپ کو اس کا جو نقطہ نظر ہے, جو اس کا اسکول آف تھاٹ ہے, اپنے جملہ جو دلائل اور براہین کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے. بلکہ میرے نزدیک تو پڑھا لکھا شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے اسکول آف تھاٹ کا جتنا پتہ ہوتا ہے اتنا ہی دوسرے کے اسکول آف تھاٹ کا پتہ ہو. اور اگر اس کو پتہ ہوگا تو پھر مکالمے کی فضا میں وائلنٹ کمیونیکیشن نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ کے ہونٹوں پہ ہمیشہ تبسم فروزاں رہتا تھا. آپ نے تو فرمایا کہ مسکراہٹ صدقہ ہے. بے شک مسکراہٹ صدقہ ہے. آمنا و صدقنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ سلام میں پہل کریں. اچھا صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ انہی میں سے ہیں. بالکل. اچھا کوئی پکارتا تھا تو لبیک کہہ دیتے تھے. اچھا بچوں کو پہلے سلام کر دیتے تھے, ان میں گھل مل جایا کرتے تھے. اچھا مکالمے کی آپ نے بات کی تو مکالمے کی ایک بہترین مثال میرے ذہن میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی آ رہی ہے کہ ایک شامی شخص تھا اور وہ مدینہ منورہ میں آیا تو اس نے ایک شخص کو دیکھا خچر پہ سوار ہے, بڑی اچھی سواری تھی اور اتنا خوش شکل, اتنا خوش حیت, خوش لباس. اور اس نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ امام حسن علیہ السلام ہے. اچھا. انہوں نے کہا یہ ابن علی, حضرت علی کے بیٹے ہیں, میں تو ان کے خلاف ہوں, میرے دل میں تو بغض ہے. اچھا. تو وہ کہتا ہے کہ جا کے مخاطب ہوا اور کہا کہ کیا بے ادبی سے کہا کہ کیا تو علی کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں علی کا بیٹا ہوں. دیکھیں مکالمہ کیسے ہو. اللہ. تو انہوں نے کہا کہ تیرا اور تیرے باپ کا برا ہو. آپ نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور اس نے بھڑاس نکالی. جب اس نے بھڑاس نکال لی تو آپ نے فرمایا, دیکھیں مکالمہ ہو رہا ہے, آپ نے فرمایا کہ تو مجھے اجنبی لگتا ہے.
اس نے کہا میں بالکل اجنبی ہوں. تو آپ نے کہا تجھے اگر قیام گاہ کی ضرورت ہوگی تو میں مہیا کروں. کمال ہو گئی. اور اگر تجھے پیسوں کی ضرورت ہو میں وہ فراہم کر دوں گا, اور اگر تجھے کوئی بھی حاجت اور ضرورت ہوگی وہ میں تجھے دے دوں گا. سبحان اللہ. تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا تو میں نے غور و فکر کیا, اور جب میں امام حسن سے جدا ہوا تو کہتا ہے کہ روئے زمین میں ان سے اچھا انسان میرے لیے کوئی بھی نہیں تھا. اور قرآن پاک میں ہے کہ آپ کا جو اچھا اخلاق ہے, اس اچھے اخلاق کی وجہ سے جو آپ کا بدترین مخالف ہے, ٹھیک ہے, وہ بدترین مخالف بھی آپ کا محبوب ہو جائے گا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہے. جی بالکل. یعنی آپ نے حسن اخلاق سے جی بے شک کتنے قلوب مسخر کیے, بے شک, اور ایک دن میں آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ معاف کریں گھروں میں کام کرنا. 70 دفعہ غلام کو معاف کر مطلب یہ کوئی معمولی بات ہے. جی یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے, ابھی انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ یہ جو اختلاف رائے ہے نا, یہ دراصل وسعت رائے ہے. ہاں واہ بہت خوب ہے. یہ تنوع ہے نا ہماری فکر کا, خیالات کا. اور یہ تو دیکھیں جو چیز مجھے معلوم ہے اور مجھے پتہ ہے میرے لیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر مجھے کوئی نیا پہلو, کوئی نیا ڈیسنٹنگ ویو ملے گا, ہو سکتا ہے میں اپنے آپ کو ریوزٹ کروں, ریویو کروں اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کر دوں. زبیر صاحب ہمارا اسلام تو جناب کیا شان ہے اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو فرما رکھا ہے کہ میری امت کا اختلاف بھی وجہ رحمت ہے. جی بالکل. وہ وہی ہے کہ اگر آپ کو آداب اختلاف آتے ہیں بے شک, تو وہ جو اختلاف رائے ہے وہ آپ کے علم میں, آپ کے عمل میں, آپ کے وسعت ظرف میں اضافے کا باعث ہوگا. جی بے شک, وہ بھی رحمت بن جائے گا. جی بالکل. اگر ہم اس کو بھی زحمت بنائیں اور رحمتوں کو بھی زحمت بنانے پر تل جائیں, جی بالکل, تو پھر انجام خراب ہوگا. میں نے آپ سے وظیفہ بھی کوئی پوچھنا ہے, کوئی دعا پوچھنی ہے. جی بڑی دعائیں, بڑی دعائیں, بڑی. ایک تو جب آپ کو غصہ آئے نا تو سب سے بہترین جو مسنون اور معصورہ دعا وہ جو ہے وہ ہے کہ آپ نے وہ پناہ مانگنی ہے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں, یہ مسنون دعا ہے, یہ پڑھیں. اور ایک وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو فرمائی تھی, اور وہ بڑی کمال کی دعا. کیا بات. وہ آپ نے فرمایا کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, کہ اللہ تعالیٰ میرے تو حی بھی ہے, قیوم بھی ہے, میں تیرے سے استغاثہ کروں, میرے جملہ امور کو بالکل ٹھیک کر دے اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر. کیا بات. تو اسی طرح سے بے شمار دعائیں, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. آپ یہ پڑھ کے دیکھیں گے ایسے کلمات ہیں کہ انتہائی کوئی ظالم جو حجاج بن یوسف تھا اس کی بیوی پڑھتی تھی تو وہ بھی اس کے ساتھ. کیا بات ہے. اوراد و وظائف اگر ہمارے کچھ احباب کو چاہیے تو آپ کی طرف ہم بھیج دیا کریں. اصل میں اس کے لیے پھر زبان بھی وہ چاہیے نا, اس کے لیے سچ بھی بولنا ہے, اس کے لیے نماز بھی پڑھنی ہے, باوضو بھی رہنا ہے. دیکھیں ہم پڑھتے ہیں زبان سے, ہم نے دھیان سے بھی ساتھ پڑھنا. ہاں بہت خوبصورت بات آپ نے کی. محترم ڈاکٹر کاشف راز صاحب, یہ جو آج کل کی دنیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی اکائی ہے معاشرے کی, خاندان, گھر, چار دیواری, اس میں عدم برداشت بہت بڑھ رہی ہے. بہنوں میں, بھائیوں میں, میاں بیوی میں, بچوں میں, والدین میں, اور بکھر رہے ہر چیز, انتشار کا شکار ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ آپ ایک یعنی صاحب حکمت بھی ہیں نا, تو آپ بتائیے کہ ہم کوئی حکیمانہ رائے دیجیے اس سلسلے میں. جب نجاشی کے دربار میں, نجاشی بہت ذہین ایک انسان تھا, کوئی شک نہیں, اور خوش قسمت, اور اس نے جب یہ دیکھنا تھا کہ جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے ان کے سچائی کا, تو اس نے دشمن کو بلایا. واہ. اس دشمن سے اس نے پوچھا, سوال بڑا خوبصورت ہے, یہ بتاؤ کہ جب محمد غصے میں ہوتے ہیں واہ 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 تو اپنے کنیز اور غلام سے کیا سلوک کرتے ہیں؟ کیا بات. سوال دیکھیے, کیا بات. اور جواب سنیے. اس نے کہا کہ اگرچہ میں ان کے اوپر ایمان نہیں لایا, اچھا, لیکن میں نے ایک دن زید سے پوچھا, ٹھیک, کہ زید تم نے تو اتنی خدمت کی, برسوں ساتھ رہے, تو تم بتاؤ کہ غصے میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ تو حضرت زید نے کہا, ایک دفعہ مجھ سے وہ پیالہ گر کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا جو بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا نے تحفتاً آپ کو دیا, جس میں آپ کھانا پانی پینا پسند کرتے تھے. سبحان اللہ. میں کانپنا شروع ہو گیا کہ آج تو میری خیر نہیں. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, انہوں نے ٹوٹا پیالہ دیکھا اور مجھے کہا, زید تم بھی نہ بس
اور پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. کیا بات یار، رحمت عالم کی مجھے کیا شان. دیکھیے رحمت کنین کا عالم سبحان دیکھیے اللہ سبحان اللہ. کہ اس حالت میں، اور پھر وہ واقعہ کون بھول سکتا ہے کہ جب ایک صحابی وعدہ کر کے بھول گئے اور اگلے دن آ کر دیکھا وہیں کھڑے ہیں. وہیں کھڑے. ذرا سوچئے سر کہ میں اور آپ، میرا اور آج آپ کا کوئی ملنے والا 5 منٹ لیٹ آ جائے، ہم ان کے ساتھ کیا سلوک. بالکل ایسا. آپ نے کہا مجھے تو اس بات کی فکر تھی گھر میں تمہارے خیریت ہوگی. کیا بات. یہ ہیں سر وہ روشن معیار ہمارے سامنے، وہ رول ماڈل. ابھی میں نے سورہ حجرات کا ذکر کیا سر، اس کی 18 آیات ہیں. خدا کی قسم دنیا کی جتنی بڑی کتابیں ہیومن ڈسٹرکٹیونیس کے اوپر لکھی بالکل گئی صحیح ہیں، فرما رہے وہ ہیں. چاہے ایرک فروم کی کتاب ہو اناٹمی آف ہیومن ڈسٹرکٹیونیس، وہ چاہے ولیم رائح کی کتاب ہو ایسا ہی ہے. میس سائیکالوجی آف فاشزم، اس کے آگے پانی بھرتی ہیں. کوئی اس شک کی ایک 11 نمبر آیت کہتی ہے جی. کہ مسلمانوں دوسری قوموں کا ٹھٹھا نہیں اڑانا، ایک عورتوں دوسری عورت کا ٹھٹھا نہیں اڑانا، واہ واہ. کسی کے نام نہیں رکھنے لا بگاڑنے. تنابزوا بالالقاب. سر اندازہ کیجئے. اور پھر اسی کی آیت نمبر 14 کہتی ہے کہ یہ بدوی تم سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو مسلمان ہوئے ہو ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں لائے. کیا بات میں نے ہے. ایک دن والد صاحب سے کہا کہ ابو دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہو گئے ہیں. کہنے لگے بیٹا دنیا میں 1.5 ارب لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا اچھی ہونے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایسا ہی ہے. تو سر آج اگر ہم نے شدت پسندی کو ختم کرنا ہے، سب سے پہلے اس کی وجوہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پہلے دیکھنا پڑے گا احساس محرومی کس کس کو ہے، کہاں کہاں پر ہے. ٹھیک ہے. کہاں پر مادہ پرستی اور خود غرضی ہے، جی. کہاں پر ناانصافی ہے، کہاں پر عدم مساوات ہے، کہاں پر حقوق و فرائض کا عدم توازن ہے، کہاں پر عدم برداشت ہے، کہاں پر غربت ہے، کہاں پر بالادست طبقات زیریں طبقات کے مسائل سے لا تعلق ہو چکے ہیں یا بے حس ہو چکے ہیں. دیکھنا پڑے گا والدین کے نفسیاتی مسائل کیا ہیں جو بچوں کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں. گھر کی انوائرمنٹ کیا ہے، ماحول کیا ہے گھر کا، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے فرمایا حل کیا ہے. سر حل ابھی آپ نے زبیر صاحب نے بڑی خوبصورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کہ امت وسط اعتدال کی بات. جی اعتدال. اعتدال سکھانا جن کا کام تھا وہی آج شدت پسندی کو پروموٹ کرنے میں سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں. میں سیکھوں کس سے، میرا بچہ سیکھے کس سے. پھر فلاحی ریاست. سر ریاست کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر، کوئی شک نہیں. کیا ریاست نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ کیا مجھے بیسک نیسیسٹیز دی ہیں؟ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا نفسیاتی صحت کے اوپر کیا کوئی ایسے ادارے، کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جہاں پر نفسیاتی صحت کا خیال کیا جائے، جہاں جا کر بات کروں. تربیت کا بہت فقدان ہے، بہت زیادہ. انفارمیشن کا فلو ہے، تربیت زیرو ہے تربیت کے پیچھے. پھر سر جو نصاب لکھا جا رہا ہے، جو مجھے نصاب پڑھایا جا رہا ہے، جو بچوں کو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اس کے اندر تبدیلی کی بہت ضرورت ہے. پھر سر ممبر، مسجد، مدرسہ. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہر جمعے کے اوپر 15 سے 20 منٹ سماج کے موضوعات کے اوپر، جس میں سے عدم برداشت سب سے بڑا مسئلہ ہے، شدت پسندی، انتہا پسندی، اس پر بات ہونی چاہیے. بالکل. کیا ہماری تعلیم، ہمارا مطالعہ، کتاب دوستی، کیا ہم اس کو بھول تو نہیں گئے؟ آج لائبریریوں پہ جتنے بڑے بڑے تالے لگے اس سے بڑا تالا قوم کے ذہنوں میں لگ جاتا ہے. درست فرما رہے ہیں. اس تالوں کو توڑیں. مجھے کہ لائبریری نے کہا کتابیں گم ہو جاتی ہیں، میں کہا کاش کے کوئی کتابیں لے جائیں، کاش کے گم ہو جائیں، کاش کے گم ہو جائیں. کوئی دن آ جائے پاکستان میں کتابیں گم ہونا شروع ہو جائیں. پھر سر میڈیا کو بڑا متوازن کردار ادا کرنا پڑے گا. کن کو ہیروز بنا رہا ہے وہ، کن کو پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے. پھر سر معاشی اور سماجی تفاوت ختم کرنا پڑے گا. قانون کی حکمرانی کرنی پڑے گی. اور کیا خوبصورت بات کی، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. یہ محبت پھیلانا بہت ضروری ہے، یہ نفرت کی فضا ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے والدین کو اپنے بچوں کی، اساتذہ کو اپنے شاگردوں کی تربیت کی بہت ضرورت ہے. یہ تب ہوگی جب پہلے ان کی ٹریننگ ہو. میرے پاس تو اگر کوئی کلینک میں بچے کو لے کر آتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں بیٹا تم باہر بیٹھو، مریضوں کو اندر بھیجو. تمہیں انہوں نے مریض کیا ہے، اگر وہ تمہیں ٹھیک کر دیتے تو آج تمہیں میری ضرورت نہ پڑتی. سو ہمیں ان والدین کی، اور خصوصاً وہ جوڑے جن کی شادی ہونے والی ہے، ان کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. کل اولاد کو پروان کیسے چڑھانا، پاکستان میں شاید ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. ایک زمانے میں آپ کو سر یاد ہوگا کہ کتابیں دی جاتی تھی بچیوں کو شادی کے موقع پر جہیز میں کہ بیٹا یہ پڑھنا ہے، تمہیں پتہ تربیت کے لیے. آج سر اس کی جگہ ہم نے جو چیزیں دینی شروع کر دی ہیں، پھر ویسی ہی تربیت بھی شروع ہو گئی ہے. آج وہ مفقود ہو گیا ہے کہ اگلی نسل کو، اگلی جنریشن کو سکھایا جائے، بتایا جائے کہ کس طرح سے تم نے دوسرے کے نقطہ نظر کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اپنے جوتے، اپنے پاؤں دوسرے کے جوتے میں ڈال کر دیکھنا ہے جوتا کہاں کہاں لگتا ہے. جب دوسرے کے جوتے میں ڈالو گے تمہیں پتہ چلے گا اس کے کہاں تکلیف پہنچ رہی ہے. پھر تم اس کے لیے سوچو گے.
ادروائز یہ تشدد کی اسی طرف فضا رہے گی. ہم دن تو مناتے رہیں گے لیکن وہ جو تعلیمات رسول ہیں وہ ہمارے قلب و نظر اور کردار میں شامل نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ, بہت خوبصورت. ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ, ڈاکٹر صاحب نے اور زبیر صاحب نے جو باتیں کی ہیں بہت ہی حقیقت پسند ہو کر میں اگر اس پر کامنٹ کروں تو مجھے یہ بہت ہی بھاری پتھر لگ رہا ہے. ایک ناممکن سی باتیں ساری نظر آ رہی ہیں کہ یہ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اس میں خاتمہ ہو سکے گا. آپ اس پر کامنٹ بھی کریں اور بہت کھل کر بات کریں اس پر, یہ ہماری ضرورت ہے. ہم عصری مسائل پر جس طرح آپ فرما رہی تھیں کہ مکالمے کو جتنا زیادہ فروغ دے سکیں اچھی بات. بالکل, بہت اچھے پوائنٹس جو ہیں ہمارے دونوں مہمانوں نے بڑے اچھی طرح سے ایلیبوریٹ کیے ہیں کہ آف کورس جب تک آپ چیزوں کی روٹ کازز کو نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے, اوپر سے آپ لیپا پوتی جتنی مرضی کرتے جائیں, بظاہری ابھی ہمارا ایکچولی ہمارے استاد کہا کرتے تھے کسی معاشرے کو سمجھنا ہو تو 2 چیزوں کو آبزرو کر لو, وہ معاشرہ سمجھ آ جائے گا کہ وہ کیا ہے. ان کی شادی کا ایونٹ اور ان کی مرگ کا ایونٹ جو ہے وہ خوشی اور غمی دونوں, ڈیتھ اور شادی, کیونکہ اس پہ وہ قوم اپنے آپ کو پورا پریزنٹ کر دیتی ہے کہ وہ کیا ہے بیسیکلی. تو ہم اگر ان دونوں ایونٹس کو اپنے سوشل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دونوں ایکسٹریمز میں ہیں. بالکل. اور وہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ ہمارے اندر ہر انسان میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر جو ہے وہ نظر آتا ہے. ایک کانسیپٹ آج کل بہت فروغ پا رہا ہے جس کی میں خود بھی جو ہے اس کو ایڈوکیٹ کرتی ہوں. وہ کانسیپٹ ہے میں. اچھا, یہ کانسیپٹ ہم جس طرح سے اب کنسیو کر رہے ہیں وہ طریقہ کار بہت غلط ہے. لگ یہ رہا ہے کہ میں کا مطلب یہ ہے کہ جی صرف میں ہی ہوں. درست, صرف میں ہی ہوں جس کی ہر چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. انا اتنی بڑھ گئی ہے میری. نہیں سر, یہ ہمارا اب تعلیم کا حصہ ہے. اچھا, میں پہ فوکس اب جو ہے, کاشف صاحب میرے سے ایگری کریں گے کیونکہ ہم سائیکالوجسٹ ہیں تو ہمیں یہ چیز. اچھا, میں اب جو ہے یہ ہماری اب تربیت کا, اسکول کی تعلیم کا, کالج کی تعلیم کا حصہ ہے. اور ہم جو کہ انفلوئنسرز ہیں ہم بھی اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے, میں اس وقت تک نہیں ہوں جب تک آپ نہیں ہیں. جی, یہ کانسیپٹ کمپلیٹ ہے بیسیکلی کہ میرا وجود صرف اس وقت تک ہے جب تک میرے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, اور میں بھی تبھی ایگزسٹ کروں گی جب آپ ایگزسٹ کریں گے. میں بھی تبھی فلاح پا سکتی ہوں جب آپ کی فلاح ہوگی. تو یہ کانسیپٹ جو ہم میں کا سکھا رہے ہیں اس وقت, اگر ہم اس کو جیسے انفارچونیٹلی جو ہمارا ٹرانزیشن ہوا ہے نا پچھلی جنریشن سے اس جنریشن میں, وہ بڑا ایکسٹریمز کے اوپر ہوا. آپ اگر آبزرو کریں تو پچھلے ماں باپ جو تھے نا وہ بہت سخت ماں باپ تھے, بہت سخت. اس میں کوئی شک نہیں, ان کی نیت پہ کوئی سوال نہیں ہے, ان کے طریقے پہ سوال بھی نہیں ہو رہا, بتایا جا رہا ہے کیونکہ کر نہیں سکتے نا, گھر بھی جانا ہے. تو مطلب وہ بہت سخت تھے. دیٹ واز another way. میں بھی کوئی کامنٹ اس پہ نہیں کروں گا, میں نے بھی گھر جانا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اس کے بعد جو اگلی ہماری جنریشن آئی, جیسے اب ہم ماں باپ بنے تو ہم نے ایک اور ایکسٹریم کو اپنے ہاتھ میں پکڑا. ہم نے کہا کہ جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر سختیاں کی وہ ہم نے اپنے بچوں پہ نہیں کرنی. مسلسل نرمی ہی کریں. ہاں, مسلسل نرمی. جبکہ تربیت کا ایک بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جہاں آپ نے روکنا ہے وہاں آپ نے روکنا ہے, جہاں آپ نے لبرٹی دینی ہے آپ نے لبرٹی دینی ہی دینی ہے. یہ بہت اہم بات. سو آپ جب ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ اچھا جی بس آپ نے شوتر بے مہار کی طرح چیزوں کو چھوڑ دیا, بچہ جو ہے جس پہ ہمارا یہ معاشرہ ایکچولی بیٹھا ہوا ہے, اس کی تربیت ماں باپ اور استاذہ کے علاوہ کوئی اور تیسرا نہیں کر سکتا. باقی سب تو اس کو جو اس نے سیکھا ہوا ہے اس سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہوں گے, اس کو یوز کر رہے ہوں گے. سو ایکچولی تو جو ہے وہ بچہ جو ہے آپ کو اس کی تربیت کے لیے ماں باپ کو اپنی تربیت کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. آپ نے ابھی پوچھا کہ پاکستان میں شاید یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ پری میرٹل کاؤنسلنگ دی جاتی ہو کپلز کو. آئی ایم دا ون جو یہ دے رہا ہے. ہمارے کلینک کے اوپر باقاعدہ طور پہ گروپ فارم میں ہم بچیوں اور بچوں دونوں کو شادی سے پہلے کی ساری ٹریننگز وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہیں. شادی شدہ زندگی کو گزارنا کس طرح سے, اس کے چیلنجز کو اپنے کیسے فیس کرنا ہے, ان ساری چیزوں پہ بات ہوتی ہے اور وہ ٹریننگز دی جاتی ہیں. بہت اچھا. انفارچونیٹلی لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس تو بہت ہے کہ جہیز بہت اچھا ہونا چاہیے, لڑکے والوں کی طرف سے بہت کچھ ہونا چاہیے, مگر ایکچولی جو میرے رویوں میں مجھے ایک ٹالرنس کریٹ کرنی ہے, جو مجھے وے آف لائف سیکھنا ہے, کیونکہ شادی ایک بہت بڑا ٹرانزیشن ہے, کوئی شک نہیں,
اس کے اوپر ہم فوکس نہیں ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اور مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اور پھر اپنے ان لاز کے ساتھ رہنے کے طریقے آنے چاہیے، جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ نئے ماحول میں کیسے رہنا ہے۔ وہ جو میں کا کانسیپٹ کہہ رہی تھی، تو وہ میں کا کانسیپٹ جو ہم لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے جب اپنے گھر جاؤ گی تو یہ کرنا، جب اپنے گھر جاؤ گی تو وہ کرنا، جب مطلب وہ ہمیں اتنا سکھا دیا جاتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہمارے شوہر کا گھر ہے نا وہ میرا گھر ہے، وہ صرف میرا گھر ہے۔ اور جب میں وہاں جاتی ہوں تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ بھائی میری ساس کیوں انٹرفیئر کر رہی ہے، میرا دیور کیوں، ایگزیکٹلی، یعنی کیونکہ ہم نے اس کو سکھایا ہی اس طرح سے ہے۔ سو وی ریئلی نیڈ ٹو فوکس آن دس کہ ہم سکھا کیا رہے ہیں بیسیکلی، اور اس کو سکھانے والے لوگ جو ہیں نا وہ لوگ ہونے چاہیے جو مفکرین ہیں بیسیکلی، جو لوگ انٹلیکچوئلس ہیں۔ اور ان انٹلیکچوئلس کی اس وقت فقدان ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ٹک ٹاکرز کو اپنے مفکرین سمجھ رہے ہیں، اور ٹک ٹاکرز کی لائف کو ہم فالو کریں کیونکہ وہاں پہ بڑی چکا چوند جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، جو ایگزیکٹلی ہم انہی لوگوں کو، ہم ٹرینڈس کو فالو کر رہے ہیں ود آؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ میرے لیے ہے یا نہیں ہے، یہ مجھ سے کتنا تعلق رکھتا ہے، اور بات بتانے والا بندہ کون ہے جو میری یہ تعلیم کر رہا ہے، اور اس کا اپنا پرسپیکٹو کیا ہے، اس کا اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے۔ سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم انٹلیکچوئلس پیدا کریں۔ ٹک ٹاکرس والے انٹلیکچوئلس بھی بہت اچھے بھی ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہی، مگر جو وہاں پہ بھرمار ہے اس کے بارے میں خاص طور پہ بات ہو رہی ہے۔ تو مفکرین کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بانو قدسیہ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، اشفاق احمد صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، جو کہ معاشرے کو ایک زاویہ دے سکے کہ کس طرف جو ہے وہ جانا ہے، اور پھر لوگوں کے سننے کی بڑی ضرورت ہے۔ سو جو کوشش ہونی چاہیے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو پیرامیٹرز ہیں تربیت کے ان کو ڈیفائن کر لیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی چیزوں کی۔ میں شکر گزار ہوں آپ تینوں مہمانوں کا، بہت ہی خوبصورت اور مفید باتیں آپ نے کی۔ ہماری مشترکہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تحمل والا اور برداشت والا بنائے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہوا ہے۔ یہ تکبر سے محفوظ رہنے کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اور ہر پاکستانی کو اس کو صدقے دل سے پڑھنا چاہیے۔ دن میں کسی بھی وقت اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ مومن کی آیت نمبر 41 بار پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اس سے تکبر کی بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی اور انکسار کی دولت عطا فرماتا ہے، اور تحمل اور بردباری کی نعمتیں ملتی ہیں۔ ایک قول مبارک سنیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو اللہ سے بخشش کی امید تو رکھتے ہیں، لیکن صبر کا پیمانہ لبریز کیے ہوئے اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ بہت اہم۔ آج کا اخبار روزنامہ 92 اس میں شدت اور عدم برداشت کا بڑھتا ہوا رجحان، اس عنوان سے ایک بہت اہم مضمون ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ مطالعہ فرمائیں گے، آپ کے اہل خانہ، بچے، نوجوان، تو بہت مفید ہوگا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کریں، پروگرام کی تفصیل دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیجئے، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس کی جغرافیائی اور اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور اس کا رخ متعین کرنے کے لیے حسب معمول نعرہ لگائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے مہمان ہمارا ساتھ دیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔